اب میاں غلام فرید صاحب کا خط ذیل میں حسب وعدہ مذکور لکھا جاتا ہے، لکھا ہے وہ عربی کا خط ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو رب الارباب ہے، اور درود اس رسول مقبول پر جو یوم الحساب کا شفیع ہے، اور نیز اس کی آل اور اصحاب پر، اور تم پر سلام، اور ہر یک پر جو راہ ثواب میں کوشش کرنے والا ہو۔ اس کے بعد واضح ہو کہ مجھے آپ کی وہ کتاب پہنچی جس میں مباہلہ کے لیے جواب طلب کیا گیا ہے، اور اگرچہ میں عدیم الفرصت تھا، تاہم میں نے اس کتاب کے ایک جز کو جو حسن خطاب اور طریق عطاب پر مشتمل تھی پڑھی ہے۔ سو اے ہر یک حبیب سے عزیز تر، تجھے معلوم ہو کہ میں ابتدا سے تیرے لیے تعظیم کرنے کے مقام پر کھڑا ہوں تا مجھے ثواب حاصل ہو، اور کبھی میری زبان پر بجز تعظیم اور تکریم اور رعایت آداب کے تیرے حق میں کوئی کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اور اب میں مطلع کرتا ہوں کہ میں بلا شبہ تیرے نیک حال کا معترف ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تو خدا کے صالح بندوں میں سے ہے، اور تیری صحیح عند اللہ قابل شکر ہے، جس کا اجر ملے گا، اور خدائے بخشندہ بادشاہ کا تیرے پر فضل ہے۔ میرے لیے عاقبت بالخیر کی دعا کر، اور میں آپ کے لیے انجام خیر و خوبی کی دعا کرتا ہوں۔ اگر مجھے طول کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں زیادہ لکھتا۔ والسلام علی من سلک سبیل الصواب، مقام چاچڑا شریف سے ہی لکھا تھا۔ اور دوسری مسلم نے اپنی کتاب میں ایک اور بزرگ کا ذکر کیا ہے جو میں نے لیا ہے ان میں سے، اور فرماتے ہیں کہ دوسرے پیر صاحب العلم ہیں جو بلاد سندھ کے مشائخ میں سے ہیں، جن کے مرید 1,00,000 سے کچھ زیادہ ہوں گے، اور باوجود اس کے وہ علوم عربیہ میں مہارت تامہ رکھتے ہیں اور علماء راسخین میں سے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو میری نسبت گواہی دی وہ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کشف میں دیکھا، بس میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا یہ جھوٹا اور مفتری ہے یا صادق ہے؟ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صادق ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس میں نے سمجھ لیا کہ آپ حق پر ہیں۔ اب بعد اس کے ہم آپ کے امور میں شک نہیں کریں گے، اور آپ کی شان میں ہمیں کچھ شبہ نہیں ہوگا، اور جو کچھ آپ فرمائیں گے وہی ہم کریں گے۔ بس اگر آپ یہ کہو کہ ہم امریکہ میں چلے جائیں تو ہم وہیں جائیں گے، اور ہم نے اپنے تئیں آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں فرمانبردار پاؤ گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے خلیفہ عبداللطیف مرحوم اور شیخ عبداللہ عرب نے زبانی بھی مجھے بتائیں، حضرت فرماتے ہیں۔ اور اب بھی میرے دلی دوست سیٹھ صالح محمد حاجی اللہ رکھا صاحب جب مدراس سے ان کے پاس گئے تو انہیں بدستور مصدق پایا، بلکہ انہوں نے عام مجلس میں کھڑے ہو کر اور ہاتھ میں عصا لے کر تمام حاضرین کو بلند آواز سے سنا دیا کہ میں ان کو اپنے دعوے میں حق پر جانتا ہوں، اور ایسا ہی مجھے کشف کی روح سے معلوم ہوا ہے۔ اور ان کے صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ جب میرے والد صاحب تصدیق کرتے ہیں تو مجھے بھی انکار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ پھر دوبارہ ایک حوالہ ہے، ایک اور میں پڑھ دیتا ہوں مخالفت کے بارے میں ہی۔ فرماتے ہیں کہ میرے مقابل پر جو میرے مخالف مسلمان مجھے گالیاں دیتے ہیں اور مجھے کافر کہتے ہیں، یہ بھی میرے لیے ایک نشان ہے، کیونکہ انہی کی کتابوں میں یہ اب تک موجود ہے کہ مہدی موعود جب ظاہر ہوگا تو اس کو لوگ کافر کہیں گے اور اس کو ترک کر دیں گے، اور قریب ہوگا کہ علماء اسلام اس کو قتل کر دیں۔ چنانچہ ایک جگہ مجدد الافسانی صاحب بھی یہی لکھتے ہیں، اور شیخ محی الدین ابن العربی نے بھی ایک مقام میں یہی لکھا ہے۔ سو اس میں کچھ شک نہیں کہ باوجود ہزارہا نشانوں کے جو خدا نے میرے لیے دکھلائے ہیں، پھر بھی میں سخت تکذیب کا نشانہ بنایا گیا ہوں، اور میری کتابوں کے یہودیوں کی طرح معنی محرف مبدل کر کے اور بہت کچھ اپنی طرف سے ملا کر میرے پر صدہا اعتراض کیے گئے ہیں کہ گویا میں ایک مستقل نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور قرآن کو چھوڑتا ہوں، اور گویا میں خدا کے نبیوں کو گالیاں نکالتا ہوں اور توہین کرتا ہوں،
اور گویا میں معجزات کا منکر ہوں، سو میری یہ تمام شکایت خدا تعالیٰ کی جناب میں ہے، اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ اپنے فضل سے میرے حق میں فیصلہ کرے گا، کیونکہ میں مظلوم ہوں۔ فرمایا کہ میرا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہرا لیتا ہے، جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے ان کی اصلاح کا کوئی انتظام نہ کیا، جبکہ وہ اس امر پر بظاہر ایمان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ موسوی سلسلہ کی طرح اس محمدی سلسلہ میں بھی خلفاء کا سلسلہ قائم کرے گا، مگر اس نے معاذ اللہ اس وعدہ کو پورا نہیں کیا، اور اس وقت کوئی خلیفہ اس امت میں نہیں ہے، اور نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے معاذ اللہ، کیونکہ اس سلسلہ کی عدم مشابہت اور مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ چودہویں صدی پر اسی امت میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا، اسی طرح پر جیسے موسوی سلسلہ میں 14ویں صدی پر ایک مسیح آیا، اور اسی طرح پر قرآن شریف کی اس آیت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں ایک آنے والے احمدی بروز کی خبر دیتی ہے، اور اس طرح پر قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تکذیب لازم آئے گی، بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن چھوڑنا پڑے گا، پھر سوچو کہ کیا میری تکذیب کوئی آسان امر ہے؟ یہ میں از خود نہیں کہتا، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی اور خدا کو چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں قرآن و حدیث کا مصدق اور مصداق ہوں، میں گمراہ نہیں بلکہ مہدی ہوں، میں کافر نہیں بلکہ انا اول المومنین کا مصداق کے صحیح ہوں، اور جو کچھ میں کہتا ہوں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ سچ ہے، جس کو خدا پر یقین ہے، جو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو حق مانتا ہے اس کے لیے یہی حجت کافی ہے کہ میرے منہ سے سن کر خاموش ہو جائے، لیکن جو دلیر اور بے باک ہے اس کا کیا علاج؟ خدا خود اس کو سمجھائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے اس امر پر غور کریں اور میرے معاملے میں جلدی سے کام نہ لیں بلکہ نیک نیتی اور خالی و ذہن ہو کر سوچیں۔ آپ فرماتے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ سے تلقین کرتے ہوئے کہ نمازوں میں دعائیں کر کے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے تاکہ رہنمائی کرے، ہدایت دے۔ فرمایا کہ اور پھر خدا تعالیٰ سے اپنی نمازوں میں دعائیں مانگیں کہ وہ ان پر حق کھول دے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر انسان تعصب اور ضد سے پاک ہو کر حق کے اظہار کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو ایک چلہ نہ گزرے گا کہ اس پر حق کھل جائے گا، مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان شرائط کے ساتھ خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہتے ہیں، اور اس طرح پر اپنی کم سمجھی یا ضد و تعصب کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے ولی کا انکار کر کے ایمان سلب کرا لیتے ہیں۔ کیا جب ولی پر ایمان نہ رہے تو ولی جو نبوت کے لیے بطور میخ کے ہے اسے پھر نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور نبی کے انکار سے خدا کا انکار ہوتا ہے، اور اس طرح پر بالکل ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہماری آخری نصیحت یہی ہے کہ تم اپنے ایمان کی خبرداری کرو، نہ ہو کہ تم تکبر اور لاپرواہی دکھلا کر خدائے ذوالجلال کی نظر میں سرکش ٹھہرو۔ دیکھو خدا نے تم پر ایسے وقت میں نظر کی جو نظر کرنے کا وقت تھا، سو کوشش کرو کہ تمام سعادتوں کے وارث ہو جاؤ۔ خدا نے آسمان پر سے دیکھا کہ جس کو عزت دی گئی اس کو پیروں کے نیچے کچلا جاتا ہے، اور وہ رسول جو سب سے بہتر تھا اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو بدکاروں اور جھوٹوں اور افتراء کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی کلام کو جو قرآن کریم ہے برے کلموں کے ساتھ یاد کر کے انسان کا کلام سمجھا جاتا ہے۔ سو اس نے اپنے عہد کو یاد کیا، وہی عہد جو اس آیت میں ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ سو آج اسی عہد کے پورے ہونے کا دن ہے۔ اس نے بڑے زور آور حملوں اور طرح طرح کے نشانوں سے تم پر ثابت کر دیا کہ یہ سلسلہ جو قائم کیا گیا ہے
اس کا سلسلہ ہے۔ کیا کبھی تمہاری آنکھوں نے ایسے قطعی اور یقینی طور پر وہ خدا تعالیٰ کے نشان دیکھے تھے جو اب تم نے دیکھے؟ خدا تعالیٰ تمہارے لیے کشتی کرنے والوں کی طرح غیر قوموں سے لڑا اور ان پر فتح پائی۔ دیکھو آتم کے معاملہ بھی ایک کشتی تھی۔ تلاش کرو آج آتم کہاں ہے، سنو آج وہ خاک میں ہے۔ وہ اسی شرط کے موافق جو الہام میں تھی چند روز چھوڑا گیا، اور پھر اس شرط کے موافق جو الہام میں تھی پکڑا گیا۔ دوسری کشتی لیکرام کا معاملہ تھا۔ بس سوچ کر دیکھو کہ اس کشتی میں بھی خدا تعالیٰ کیسے غالب آیا، اور تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جس طرح اس کی موت کی الہامی پیشگوئیوں میں پہلے سے علامتیں مقرر کی گئی تھیں، اسی طرح وہ سب علامتیں ظہور میں آئیں۔ خدا کے قہری نشان نے ایک قوم پر سخت سوگ وارد کر کیا۔ کیا کبھی تم نے پہلے اسے دیکھا کہ تم میں اور تمہارے روبرو اس جلال سے خدا کا نشان ظاہر ہوا؟ سو اے مسلمانوں کی ذریت، خدا تعالیٰ کے کاموں کی بے حرمتی نہ کرو۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ اسلام احمدیہ، اسلام احمدیہ، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین جماعت احمدیہ عالم کی، جماعت احمدیہ عالم کی۔ یہ چند اقتباسات میں نے سنائے ہیں۔ آپ نے مختلف پیرایوں میں اپنی صداقت کو اپنی مختلف کتب میں بیان فرمایا ہے۔ ان کی اس قدر کثرت ہے کہ ایک تقریر کیا کئی تقریروں میں بھی ان کے احاطہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس پر جماعت احمدیہ کی گزشتہ 120 سال کی سے زائد کی تاریخ پوری آب و تاب کے ساتھ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت بھی ہر قدم پر جماعت کے ساتھ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جہاں یہ ہر دم ہر احمدی کے ایمان کو مضبوط کرتی چلی جا رہی ہے، وہاں وہ سعید فطرت لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، وہ اس امر پر مہر تصدیق ثبت کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہی وہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ ہے جو الہی تائیدات اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، جس نے اس زمانے میں جب کہ ہر طرف ظاہر الفساد و فی البر والبحر کے نظارے نظر آتے ہیں، مبعوث ہو کر دنیا کو ایک ہاتھ پر جمع کر کے امن، سکون، صلح اور آشتی کی فضا قائم کرنی تھی۔ کل ہی میں نے بینن کے ایک شخص کے واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ احمدی اس لیے ہو گیا تھا کہ لاہور کے واقعہ پر خلیفہ وقت کی طرف سے جب صبر اور دعا کی تلقین ہوئی تو تمام جماعت کا رد عمل صرف صبر اور دعا تھا، اور اس نے کہا یہ سوائے سچوں کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔